اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، جہاں چاہا رکھا، پھر مختلف دور میں جس طرح چاہا اپنے محبوب کے نور کو منتقل فرماتا رہا، یہاں تک کہ ایک بار جبریل امین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صحیح اس کا پتہ تو نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، البتہ مجھے اتنا یاد ہے کہ جب سے اللہ نے مجھے پیدا کیا اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ چوتھے حجاب عظمت میں ایک ستارہ چمکتا ہے، اور وہ ستارہ 70,000 سال میں ایک بار چمکتا ہے۔ حضرت جبریل امین نے یہ چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عمر کی طوالت بیان کر دوں، تو کہا کہ میں چوتھے حجاب عظمت میں ایک ستارے کو چمکتا ہوا دیکھتا ہوں جو 70,000 سال میں ایک بار چمکتا ہے، اور اس کو میں نے 72,000 بار چمکتے دیکھا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، 70,000 کو 72,000 سے ضرب دیں، اتنے سال تک کی عمر حضرت جبریل امین نے اپنی بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل تم نے جس ستارے کو چوتھے حجاب عظمت میں دیکھا، جس نور کو دیکھا، واللہ العظیم وہ میرا ہی نور تھا۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو کہاں کہاں کب کب کیسے کیسے کس صورت میں رکھا، اور اس کی اخیر صورت یہ ہوئی کہ حضرت آدم کی پیشانی میں اللہ نے نبی کریم کا نور پاک رکھا، ذریت کی شکل میں وہ نور پاک مصطفیٰ منتقل ہوتا ہوا نسلاً بعد نسل، قرناً بعد قرن، ایک باپ سے دوسرے بیٹے کو، بیٹے سے پوتے کو، پوتے سے اس کے بیٹے کو، یہ نسلاً بعد نسل، داداؤں دادیوں ناناؤں نانیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ تک آیا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا، ہم بھی تو حضرت آدم ہی کی اولاد ہیں، لیکن 2-3 نسل کے اوپر ہمارا کیا حال ہے، کہاں ہے، کیسے ہے، کچھ پتہ نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا بے مثل و بے مثال بنایا کہ جتنی تفصیل ہمارے نبی کی زندگی کی اور نبی پاک کی زندگی سے متعلق جتنی تفصیل موجود ہے، پوری کائنات میں کسی مخلوق کی اتنی تفصیل موجود نہیں۔ سارے نبیوں کی زندگیوں کو اگر آپ جمع کر لیں تو وہ واقعات تو 1-2 کتاب میں جمع ہو جائیں گے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، ابھی بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ۔ اب ہم اپنے بارے میں دیکھیں، 2 نسل 4 نسل 6 نسل سے زیادہ پتہ نہیں کہ ہمارے باپ دادا کون، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا نسب بیان کرنے لگتے تھے تو 22 پشتوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسب بیان فرماتے کہ میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، اور پھر اس کے بعد حضرت عدنان تک 22 پشتوں کے دادا کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دے، اور جتنے دادا تھے ان سب کی دادیوں کے بھی نام، یعنی ان سب کی بیویوں کے بھی نام، اور پھر ان کی کتنی شادیاں ہوئیں، ان کے کتنے بیٹے ہوئے، میں تو یہ سب نہیں بتایا جا سکتا، لیکن کتابوں میں موجود ہے۔ اور پھر 22 پشت کے بعد حضرت عدنان تک تو یہ سب کو نبی کریم نے بتایا، اس کے اوپر 37 سے 40 پشت وہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتی،
پھر حضرت اسماعیل کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک آگے بڑھی تو حضرت آدم علیہ السلام تک۔ یہ ساری تفصیلات موجود ہیں، خاص طور سے حضرت عدنان سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ تک یہ ساری تفصیلات موجود۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تفصیلات بیان کی اور تاریخ میں جو موجود ہیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سوائے نبی اکرم کے ایسی کوئی ذات نہیں جس کی زندگی اتنی کھلی کتاب۔ آگے دیکھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے واصلہ ابن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت واصلہ ابن اسقا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم سے حضرت اسماعیل کو چنا، پھر اسماعیل سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ سے قریش کو چنا، اور قریش سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم سے مجھے چنا۔ ایک دوسری حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا نسب جو حضرت آدم سے چلا، تو جو نئی نسل میں آیا تو ایک باپ کے جتنے بیٹے تھے وہ باپ دادا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو بے نکاح ہو۔ میری نسل کے ہر باپ دادا شرعی اسلامی نکاح سے وجود میں آئے، کوئی بد کرداری سے نہیں آیا۔ اور فرمایا کہ میرے آبا و اجداد ہر زمانے میں بہترین لوگ تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث ہے جو امام بیہقی، امام طبرانی اور ابن عساکر اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی۔ آیت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے بتایا کہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو کھنگالا، زمین کے مشارق و مغرب کو میں دیکھا، اور اس میں سے میں نے آپ سے افضل کسی کو نہ دیکھا، آپ سے بہتر میں نے کسی کو نہ دیکھا۔ ہم اور آپ کیا تلاش کریں گے؟ حضرت جبرائیل جیسا فرشتہ، وہ کہتے ہیں میں نے مشارق و مغارب کو، سارے خاندانوں، ساری نسلوں کو دیکھ لیا، آپ کے جیسا کسی کو نہ دیکھا، اور کسی باپ کے بیٹے بنی ہاشم سے مجھے اعلیٰ نظر نہیں آئی۔ یہ کون روایت کر رہا ہے، کون اعلان کر رہا ہے؟ حضرت جبریل امین۔ اسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ یہی بولے سدرہ والے، سدرہ والے یعنی حضرت جبرائیل بلبل باغ سدرہ، یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کی تھالے سبھی میں نے چھان ڈھالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا۔ یا رسول اللہ، یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کی تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ جیسے اللہ اپنی خدائی میں یکتا ہے، مصطفیٰ پیارے بندگی میں یکتا۔ اسی کو حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اپنے ایک نعت میں یوں نظم کیا، ایک نے شرکت نہ رکھی ایک میں۔ لائک دے دیجئے، ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں، آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف
کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک